نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح سے ہم نے توبہ استغفار کے باب میں پڑھا تھا کہ جو ہمارے رشتہ دار، احباب اور دوست فوت ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے اگر ہم استغفار پڑھتے ہیں تو وہ ان کے لیے بہت بڑا تحفہ ہوتا ہے کہ وہ پہاڑوں سے بھی زیادہ اس کی مثال دی جا سکتی ہے۔ تو وہ ہمیشہ اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ ہمارا کوئی عزیز اور دوست ہمیں اس طرح کا استغفار کا تحفہ بھیجے، تو اس کے لیے عام حالات میں ہمیں جو ہے مختلف دعائیں سکھائی گئی ہیں، جیسے کہ ہم نماز میں بھی ان کے لیے دعا پڑھتے ہیں، اللہ مغفر لی ولوالدیہ وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور اسی طرح سے دعا سکھائی گئی ہے کہ اللہ مغفر لی ولوالدیہ وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ تو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس کا اجر و ثواب جو ہے ان تک بھی پہنچتا ہے، اور اس کا تمام مسلمانوں کی طرف سے ایک ایک نیکی کا حصہ ہمیں بھی ملتا ہے۔ تو عید کے موقع پر خاص طور پر جو ہمارے عزیز و اقارب فوت ہو چکے ہیں ان کو انتظار ہوتا ہے کہ عید کی خوشیوں میں ان کو بھی شامل کیا جائے۔ تو عید کے جو 3 دن ہیں، عید الاضحیٰ کے، ان 3 دنوں میں کسی بھی وقت آپ ان کے لیے یہ پڑھیں گے سبحان اللہ و بحمدہ 300 مرتبہ، تو اس کے انوار جو ہیں 1000 انوار جو ہیں ہر ایک کی قبر میں داخل ہو جائیں گے، اور اس طرح سے ان کی قبریں جو ہیں منور ہو جائیں گی، اور اس کا اجر و ثواب نہ صرف ان کو پہنچے گا بلکہ جب ہم فوت ہو جائیں گے تو اس 1000 انوار جو ہیں ہماری قبر میں بھی داخل ہوں گے، تو لہٰذا اس کا فائدہ ہمیں بھی پہنچے گا۔ تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ یہ تحفہ جو ہے فوت شدگان کے لیے ضرور کریں، تاکہ سارے ہماری طرف سے خوشی اور راحت محسوس کریں۔ اور ان 3 دنوں میں سے کسی بھی دن جب بھی ٹائم ملے تو یہ 300 دفعہ پڑھ کے ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں، تو تب اس کا ایصال ثواب ان کے لیے کریں۔ تو جتنے ہی لوگوں کو، جتنے مسلمان مومنوں کو ہم یہ ایصال ثواب میں شامل کریں گے، ان سب کی قبروں کو اللہ تعالیٰ نور سے منور فرما دے گا، اور بعد میں ہمیں بھی یہ ثواب جو ہے وہ پہنچے گا۔ تو لہٰذا یہ سب تک یہ بات پہنچائیں تاکہ جتنے بھی عزیز و اقارب سب کے فوت ہو چکے ہیں، جتنے مسلمان مومن فوت ہو چکے ہیں، تو ہماری طرف سے خوشی کے موقع پر، عید کی خوشی کے موقع پر ان کو بھی یہ تحفہ پہنچے۔